أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت. تیری چوکٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا. میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا. مجھ کو اپنی بناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی بناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں. اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں. آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری. آج محفل میں بیٹھے جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری. سب کو حاجی بنا
دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے کہ آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم در التجا ہے میری، ہاں یہی چشم در التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلنا چھوڑ دیا،
گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، بجلی نے چمکنا چھوڑ دیا، بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، شاہین نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، کیوں آپ نے خنجر پھینک دیا، کیوں آپ نے نیزہ توڑ دیا، کیوں آپ مسلمان ہو کر بھی شمشیر سے رغبت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا،
سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی کلکت شاہی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر دم ہی ددیلانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حفاظ اعظام، عزیز طلبہ، پیارے بھائی اور دوستوں، میں یہاں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ایسے ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلس بہت ہی مبارک ہے، متبرک ہے، اور شرکت ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ شرکت ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ مجلس کا جو معاملہ ہے اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے، کسی اور سے نہیں، ڈائریکٹ خالق و مالک سے نسبت ہے۔ قرآن کی نسبت پر یہ مجلس کا انعقاد عمل میں آیا ہے، کیونکہ یہاں جو یہ مدرسہ ہے نور القرآن جو مکتب ہے آپ کے اس محلے میں، اس بستی میں، ہمارے شہر گلبرگہ میں، تو اس میں ایک طالب علم جو ہے الحمدللہ اس نے جو ہے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کی اللہ میں توفیق، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔
تو معمولی نسبت نہیں ہے، کلام اللہ کی نسبت کے سلسلے میں اگر بات کریں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، تو میں یہاں کیونکہ اصل موضوع ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس اعتبار سے جو ہے میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس سلسلے کی چند باتیں عرض کروں اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو صحیح طریقے سے صحیح نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو اس مدرسے کے اس مکتب کے ناظم حافظ و قاری محمد ابراہیم، ان کے ساتھ جو اساتذہ جو حفاظ یہاں ایک عظیم خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، ان تمام اساتذہ کو اور معاونین کو، اور پھر جو خاص طور پر اس طالب علم کو، ان کے والدین کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو، محلے والوں کو، پورے شہر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بچہ ہماری ملت اسلامیہ کا انہوں نے جو ہے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہے اور سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، خاندان والوں کے لیے بھی ہے اور خود حافظ قرآن ان کے والدین کے سلسلے میں بھی ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ہے قرآن کے حفظ کرنے والوں کے لیے اور حدیث مبارکہ میں ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں دو چار احادیث کا ذکر کروں گا جو خود جو حفظ کیا ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے خاص تعلق نصیب فرمائے۔ جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں ان کے سلسلے میں صحیح حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ کل روز محشر میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، تو دنیا میں جس طرح قرآن کی تلاوت کرتا تھا یہاں بھی قرآن کی تلاوت کرتا جا، جیسے تو وہاں ایک ایک آیت پڑھتا تھا، ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا تھا، اسی طرح ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا جا اور جنت کے ایک ایک درجے کو پاتا جا۔ تو جنت کا ایک ایک درجہ اس کو ملے گا، جب اس کی آخری آیت ہوں گی تو اس کی آخری منزل ہوں گی۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، گویا کہ ایک ایک آیت پر اس کو ایک ایک درجہ نصیب ہوگا۔ تو اندازہ لگائی کہ کل روز محشر میں اس کا کس قدر مقام بلند ہوگا، کس قدر اس کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، اس کو فضیلت ملیں گی۔ ایک بات یہ بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو جو بھی شخص جو ہے اس کو حفظ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ اس پر حرام کر دی جائیں گی۔ جو حافظ قرآن ہے تو اللہ کے سارے نام قرآن مجید میں محفوظ ہے، تو قرآن مجید کے حفظ کے ساتھ وہ سارے نام بھی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے جو حافظ قرآن ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ دوزخ اس پر حرام کر دی جائیں گی اور قرآن کی برکت سے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے دو چیز اللہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے، ایسا ذکر آیا ہے۔ ایک جو ہے روزہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا کہ سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو آپ جو ہے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو دوزخ میں مت ڈالیے، بلکہ اس کو آپ جو ہے بخش دیجئے، اس کی مغفرت فرما دیجئے اور اس کو جنت میں داخلہ دیجئے۔ تو روزہ بھی جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے، سفارش کرے گا
اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو آدمی رات میں بھی پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، دن میں بھی پڑھتا تھا۔ قرآن بھی اللہ رب العالمین سے جھگڑے گا اور سفارش کرے گا، یا اللہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو آپ دوزخ میں نہ ڈالیے، یہ رات اور دن میری تلاوت کرتا تھا، آپ اس کو معاف فرما دیجئے، مغفرت کر دیجئے اور اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جو ہے موتیوں کے ممبر پر بٹھائے جائیں گے اور تاج پہنایا جائے گا، بلکہ ان کے والدین کے لیے فضیلت بھی علماء کرام نے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بات نقل فرمائی ہے کہ ان کے والدین کو اس دن جو ایسا شاندار نورانی منور تاج پہنایا جائے گا تو وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا ماشاءاللہ، اور لوگ رش کریں گے بھی کون لوگ ہیں یہ، معلوم ہوگا کہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، اللہ ان کا اعزاز اکرام اس طرح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نور کا تاج پہنائیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حافظ قرآن کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخلہ جو ہے عطا فرمائیں گے، جنت میں جائے گا۔ تو پھر حافظ قرآن کو یہ حق دیا جائے گا کہ اے حافظ قرآن، 10 ایسے آدمی جن کی وجہ سے یعنی گناہ کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں، ایسے 10 آدمیوں کی تو سفارش کر، تیری سفارش پر ہم جنت میں داخل عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیے۔ تو ایسے 10 لوگ جو ہے اس حافظ قرآن کی سفارش سے وہ دوزخ میں جانے والے، اس کی سفارش ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑے فضائل ہے۔ تو قرآن مجید کے سلسلے میں ہم سب کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت پر، اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور یہ فرمایا، اور آپ نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت کیسے فرمائی؟ اس طرح فرمائی، الف لام میم۔ قرآن مجید جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا جو ہے حصہ ہے، اور اسی حروف مقطعات سے اللہ کے کلام کی تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ بقرہ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، تو جو کتنے حرف ہوں گے؟ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے تلاوت میں۔ تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ تلاوت کرنے والا حافظ قرآن ہو کہ غیر حافظ قرآن ہو، جو بھی بندہ، جو بھی اللہ کی بندی تلاوت کریں گے تو قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں حافظ قرآن پر تو لازم ہے، جب حافظ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، تو اس کو باقی رکھنے کے روزانہ اس کی تلاوت کرے، نوافل میں پڑھے، اس کی تلاوت کے ذریعے اس کو اپنے سینے میں محفوظ فرمائیں۔ جو حافظ قرآن نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، چاہے وہ ایک پارہ ہی صحیح، پورے 24 گھنٹے میں ایک پارہ۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے پاس تو سلسلے میں ہے کہ دن میں کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح اور قرآن مجید کا کم سے کم ایک پارہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے تو ہمارا دل زندہ رہے گا اور نیکیاں اجر و ثواب بھی ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہے، شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی تلاوت کریں اور اس سے زیادہ اہتمام گھروں میں تلاوت کریں۔ مسجد میں تو جہری نماز میں تلاوت ہوتی ہے، سری نمازوں میں بھی ہوتی ہے، لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔
تو میں وہاں دیکھا عرب میں کہ لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سنتیں پڑھ لی ہے فرض سے پہلے کی، تو جو بھی وقت ملا ایک خاص ان کی عادت دیکھا میں نے عرب میں ریاض میں مختلف مقامات پہ میں گیا، وہاں پروگراموں میں عمرے کو گئے وقت، اب آزادی ہے نا عمرے والے بھی یہاں وہاں جا سکتے، تو وہاں مساجد میں نماز کے لیے گیا تو دیکھا عربوں کی خصوصیت دیکھا کہ وہ 5 منٹ بھی باقی ہے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، قرآن مجید اٹھائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے۔ تو تلاوت کا اہتمام ہماری زندگی میں ہوگا، ہماری زندگی میں خیر و برکتیں بھی ہوں گی، اور کیونکہ حدیث پاک میں بات بتائی گئی جو اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے اللہ سے کلام کوئی کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کر سکتا کیوں؟ اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ سے کلام کرنا ہے، یہ تو اتنی بڑی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تو میں بھی اس بات کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے 24 گھنٹے میں۔ میرا تجربہ ہے کہ تلاوت کے لیے تہجد کے بعد فجر سے پہلے کا بہترین وقت ہے، اور نہیں کسی وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھے، ہر مسلمان مرد عورت جو عاقل اور بالغ ہے فجر کی اذان کے ساتھ تو اٹھنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر 5 وقت نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ مسلمانی کہاں رہا جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا رہا؟ تو ہمارا تجربہ یہ کہ کم سے کم فجر کی نماز کے بعد تو اس کا تلاوت کا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، چاہے 1 پارہ پڑھے، 1 پارہ پڑھنے میں وقت نہیں، آدھا پارہ پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیر ہوتی پاؤ پارہ پڑھ لے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کم سے کم 2 صفحے تو تلاوت کر لیجئے، لیکن تلاوت کا جو وہ عادی بن جائے، تلاوت کے بغیر اس کو چین نہ آئے، یہ ہماری زندگی میں آئے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، یہ دیکھیے کیسے سکون حاصل ہوتا ہے قلب، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور انسانوں کے قلوب کو، دلوں کو جو سکون حاصل ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ذکر میں سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وقت زیادہ نہ ہو کہ میں بھی عمل کروں، ہم سب عمل کریں گے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے بھی انشاءاللہ، بلا ناغہ تلاوت کرنا کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہی سے، اس میں دوام حاصل ہونا چاہیے، اہتمام، کبھی چھوٹ جائے تو اس کا ڈبل کر لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک بات تو آج اس مجلس میں مبارک میں بھی نیت کر رہا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، 24 گھنٹے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جس کو قرآن نہیں آتا اس کو سیکھ لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھلائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، الحمدللہ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو سب سے بہترین فرمایا۔ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میرے کو بھی سمجھ دے، آپ کو بھی۔ ایک آدمی جو ہے سوٹ کیس بھر کر کے نوٹ لایا، اور جو ہے اس میں 500 کے نوٹ تقسیم کر رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اور ایک اللہ کا بندہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا، سیکھنا سکھا رہا۔ ہم جو ہے مادہ پرست ہو گئے ہیں، ہمارے نزدیک وہ شخص قابل قدر سمجھا جاتا جو غریبوں کو نوٹ تقسیم کر رہا، لائن لگا رہے لوگ، 500 کے نوٹ تقسیم کر رہا، 2,000 کے نوٹ تقسیم کر رہا، اب تو بند ہو گئے وہ 500 کے نوٹ۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوٹ تقسیم کرنے والا یا سونا چاندی تقسیم کرنے والا وہ جو ہے افضل نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اللہ کی قسم، تو وہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں ذرا بھی شک پیدا نہیں ہونی چاہیے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین جو ہے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھلاتے، لیکن آج معاشرے میں سب سے زیادہ کم درجے کے لوگ بعض لوگوں کے نزدیک وہ سمجھے جاتے ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم دیتے، سیکھنے سکھاتے والے ہیں، وہ سب سے کمزور لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے، ہمارے اندر نفاق ہونے کی علامت ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، سب سے افضل ترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی اپنی زندگی کے سلسلے میں، اپنی ذات کے سلسلے میں، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دو باتیں ایسی فرمائی، اس پہ آپ غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُتِمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے میرے کو اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے میرے کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم روئے زمین پر ایسا کامل مکمل معلم نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم ہیں روئے زمین پر۔ تو آپ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورے 23 سال میں کے عرصے میں قرآن اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، آپ اس کی تلاوت کرتے، صحابہ کو حافظ قرآن بنائے۔ ام المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اور صحابیات نے حفظ مکمل کیا، اس زمانے میں بھی حفاظ کی بڑی تعداد تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئیں گی۔ تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں، قرآن کے نسبت پر بات آتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے۔ تو ایک بات ہے تو یہ ضروری سمجھتا ہوں، ابھی ذہن میں آ گئی، فضل الہی آئی ہے، میں جو اس کو لایا نہیں، اللہ تعالیٰ لائے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ماشاءاللہ یہاں ماشاءاللہ دیندار لوگ، بہت اچھے لوگ یہاں جمع ہیں، لوگ تھوڑی ہی رہتے لیکن بات سمجھ میں آ جائے پھر ہزاروں لوگوں کو یہ پیغام پہنچے گا۔ آپ سے ایک سوال ہے میرا، اللہ رب العالمین نے قرآن سے پہلے اور بھی کتابیں صحیفے نازل فرمائیں، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں، اور بھی ان کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ کیا نازل فرمائے بھی؟ توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ 4 کتابیں، اور صحیفہ ابراہیمی بھی ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے صحیفہ نازل فرمائی۔ تو قرآن مجید میں قرآن کا اور 3 کتابوں کا صحیفہ ابراہیمی کا ذکر موجود ہے۔ تو آپ سے میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب لے کر آئیں۔ تو پچھلی کتابیں، پچھلی صحیفے ختم ہو گئی، تحریف ہو چکی، آج کوئی کتاب، کوئی صحیفہ جو ہے اس اپنی اصلی صورت شکل میں باقی نہیں ہے۔ توریت جو ہے اس میں تحریف ہو چکی، انجیل تحریف ہو چکی، زبور تحریف ہو چکی، صحیفہ ابراہیمی نہیں ہے، تو ساری کتابوں میں رد و بدل ہوگا، وہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، آج پوری دنیا میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس وقت قرآن نازل ہوا، آج تک سینوں میں قرآن محفوظ ہے، امت مسلمہ کے دلوں میں، مسلمانوں میں، اور پھر کتاب کی شکل میں بھی تحریر بھی ہے۔ یہ قرآن ایک حرف میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، جتنا قرآن اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا تھا، اتنا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، پھر امت کے قلب میں، اور آج تک ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک آیت نہ آگے پیچھے بھی، نہ پیچھے آگے نہ پیچھے، اس میں ایک جملہ بھی کم نہیں ہوا، مکمل ایک حرف بھی کم نہیں ہوا، تو وہ قرآن مجید موجود ہے۔ اس لیے یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو پارے 14 کے پہلے صفحے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے امت پر ذمہ داری نہیں ڈالی، جیسے توریت، زبور، انجیل، دیگر صحیفے
تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس امتوں پہ تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت پر نہیں ڈالی، اللہ نے خود اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ الحمدللہ، جو اللہ جس کی حفاظت کرے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کروں، اس کا جواب لے کر آئیے کہ پچھلی کتابیں کیوں تحریف ہوئی، قرآن میں کیوں تحریف نہیں ہوئی، کیوں باقی ہے؟ اس کا جواب اگر کوئی دیتے تو دیجئے، نہیں تو ایک جواب میں دے دیتا ہوں، اس سے اور کوئی اعلیٰ جواب ہے تو آپ لے کر آئے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، یہ بھی جواب معقول ہے۔ تو ایک جواب یہ ہے اس کا کہ توریت بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، صحیف ابراہیمی بھی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن یہ بات فرق ہے پچھلی کتابوں میں، قرآن میں وہ کتابیں تھیں، اللہ کے احکامات ضرور تھے لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، اللہ کی ذات سے جاری نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اس کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پچھلی کتابوں میں قرآن میں یہ بڑا فرق ہے، بات واضح ہو گئی ہوں گی، بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی کتاب میں قرآن میں یہی فرق ہے، پچھلی کتابیں تھیں، اس میں احکامات تھے لیکن اللہ کا کلام نہیں تھا، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کا کلام بھی باقی رہنے والا، یہ امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، حالات کتنی آئیں، آج موجودہ دور میں اپنے ملک کے حالات ہے، پوری دنیا کے حالات ہے، ہمارے سامنے سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے کلام کے سلسلے میں کلام اللہ کے واسطے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ایک نسبت حاصل ہو گئی تو اس کا اکرام، اس کی عزت اس قدر ہے کہ ابھی ایک کلام پاک رکھا ہوا تو میں نے کہا اس کے اوپر رکھیے، کلام پاک ہمیشہ اوپر رکھے جانے والے، کتابوں کے اوپر اس کا بے انتہا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ہے اس کو بغیر وضو کے بھی اٹھانا نہیں، ہاں تلاوت کر سکتے ہیں کسی وجہ سے وضو نہ ہو تو لا یمسو الا المطہرون کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید جب ہاتھ میں اٹھائے تو ہم باوضو ہونا چاہیے، اس کا ادب احترام یہ ہے، تو اللہ کا کلام ہے، باوضو پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، ہدایت کی نیت سے پڑھے، اور پھر اس کی نسبت دیکھیے، قرآن مجید کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اس پر آیت نہیں ہے، تو اب جو ہے جزدان تھا، جزدان تو کپڑا ہے نا بھئی، ایک تھان سے خرید کے لاتے، تو اسی تھان سے کپڑے کا جزدان بن گیا، وہی کپڑے کی کوئی دوسری چیز بن گئی، تو قرآن کے جزدان کا ادب احترام یہ کرتے ہیں، دوسرے کپڑے تو پہنتے، پیروں میں آتے، کوئی چیز جو ہے اس کو پوچھ پھاک کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جزدان کے سلسلے میں وہ اللہ کے کلام کی طرف منسوب ہے، یہ جزدان ہے جس میں قرآن رکھا جاتا، اس کو آدمی کوئی پیر نہیں لگاتا، اس کا ادب احترام کرتا، اس لیے ادب احترام کرتا، یہ کلام اللہ کی طرف اس کلام اللہ کی طرف نسبت ہے، اس کو نسبت حاصل ہے، نسبت کی وجہ سے قرآن کے جزدان کا بھی ادب احترام ہوتا۔ ہم ریحال خریدتے، لکڑی کی ہے لیکن اس کو پیر نہیں لگاتے، کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے اس کی نسبت قرآن سے ہے، اس پہ قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم جو ہے ریحال کا بھی جو ہے ادب احترام کرتے ہیں، اور ہمارے سینوں میں ہو، ہماری زندگی میں قرآن ہو تو اللہ ہمارا بھی ادب احترام کرائے گا، اللہ کی نسبت ہو جائیں گے تو اللہ کی حفاظت میں ہم ہو جائیں گے۔ تو آج ہماری زندگیوں میں قرآن نکل گیا، قرآن احکامات نکل گئے تو آج ہم بے حیثیت ہو گئے اور ہماری کوئی قیمت نہیں رہی، اور آج ہم ذلیل وقار قرآن کو چھوڑ کر، اور جو ہے اس وجہ سے آج امت پریشان ہے۔ پھر سے اس بات کی ضرورت ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت، ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، جو میں نے الف لام میم کی تلاوت کر کے بتایا تھا، ایک مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بعض مسلمان مخلص ہیں، اچھے مسلمان ہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، میرا مزاج بھی نہیں ہے کسی پہ تنقید کرنے کا، البتہ اصلاح کی ضرور فکر ہوتی، یہ بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کا صدقہ ہے، ان کی صحبت کا جو ہے، ان کی صحبت کی برکت ہے یہ کہ اصلاح کے لیے تو بات عرض کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ بے فہمی میں بغیر سوچے سمجھے یہ بات عرض کرتے ہیں، ارے وہ قرآن کی تلاوت طوطا مینا کی طرح رٹنے سے کیا ہونے والا ہے، پڑھنے سے کیا ملنے والا ہے، یہ بیچارے جان بوجھ کر اگر بول رہے ہیں تو بہت بڑا گناہگار ہو جائیں گے،
اور پھر میں آگے کی سخت بات نہیں بولنا چاہتا. اگر بے فہمی میں بول رہے تو اصلاح ہونی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، اس مسئلے کا حل قرآن مجید سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے کی تلاوت کرے، یہ مسئلے کا حل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس مسئلے کا حل فرما دیا. اور ایسے جو ہے ایسی آیت کی تلاوت فرمائے جس کا کوئی معنی مطلب آج تک بتلایا نہ قیامت تک کوئی بتلا سکتا. حروف مقطعات ہے. آپ قرآن کے تفاسیر کو، تراجم کو پڑھیں گے، الف لام میم یا حروف مقطعات حامیم فلاں طٰ جو بھی ہے، تو اس کے نیچے بھی وہی لکھا جاتا معنی. اس کا معنی مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی جانے، اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اللہ کے حبیب جانے، لیکن ہمارے لیے اس کی ممانعت ہے، اس کے کھوج میں نہ جائے. تو اس بات سے بات واضح ہو گئی کہ بغیر سمجھ کے پڑھنے پر ہی یہ نے کیا ہے، اور زیادہ نور علی نور کی بات ہے. سمجھ کر پڑھنے کے ہم مخالف نہیں. ہم یہ بات پیش کرتے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ارے وہ سمجھ کے پڑھنا ضروری نہیں کیا؟ ارے اللہ کے بندے میرے بھائی، کس نے کہا ضروری نہیں؟ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک علیحدہ چیز ہے. دو بات علیحدہ علیحدہ. ایک مطلقاً تلاوت کے سلسلے میں بات بتائی گئی، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو 1 حرف کے بدلے میں کتنے نیکیاں ملیں گے بھائی؟ ذرا زور سے بولیے. 10 نیکیاں ملیں. سمجھ کر پڑھنا نور علی نور ہے. اب سمجھ کر پڑھنا بھی جو ہے قرآن مجید کے کئی حقوق ہیں، اس کے سلسلے میں 2-4 حقوق کے نات. ایک تو سب سے پہلا یہ حق ہے کہ اس پر ایمان لائے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو قرآن پر بھی ایمان ہے. جی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، یہ 7 چیزیں جس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اس پر سب پر ایمان ہے. تو قرآن پر ایمان. تو اس کے ساتھ پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں. جیسے ورتل القرآن ترتیلا، صحت کے ساتھ، تجویز کے ساتھ. اس کا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان لانا، پہلا حق. دوسرا حق اس کی تلاوت، اس کو پڑھنے سیکھنا چاہیے. پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے اور اس پر عمل کرنا، یہ تیسرا حق ہے. اس کا ادب احترام. اس طرح سے قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں، اس کی تلاوت بھی ہے، اس طرح سے اس کے حقوق ادا کرنی چاہیے. اس لیے میں نے قرآنی کے سلسلے میں بات عرض کر دی. آج کی مجلس قرآن کی مجلس ہے. اس میں آج ہمارے ایک بچے کا حفظ مکمل ہوا، اسی لیے میں نے دوسرے اور موضوع پر میں نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ یہ مجلس قرآن کی ہے. اس کے ضمن میں کچھ اور باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ آج جو ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم لوگ پریشان ہیں، برکتیں نہیں آ رہے، خیر و برکت نہیں، پریشانی نہیں. تو حدیث پاک میں ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بہت سارے کہیں 1-8 ہزاروں میں 1-8 واقعی عامل اچھا ہوگا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ علاج کرتا ہوگا. اس نام پر ہزاروں عامل دھوکہ دے، بدماش قسم کے اور غلط قسم کے لوگ آئیں تو اس میں لوگوں کو جو مبتلا کر دیتے. میں آپ کو قرآن مجید کے نقد فائدے بتاتا ہوں. گھروں میں تلاوت جو ہے آپ کرتے رہیے، گھروں سے بلائیں ختم ہو جائیں گی اور مصیبتیں دور ہوں گی، خیر و برکت آئیں گی، شیطان کے اثرات بھی دور ہو جائیں گے قرآن مجید کی تلاوت سے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے، اس سے مدد چاہنا چاہیے. تو یہ ہم اس طرح سے جو اس کے تعداد اور پھر اس کو تفاسیر بھی رکھے. خاص طور پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. تو اس میں خصوصیت ہے کہ ایک آیات، ایک سورت بڑی تفصیل سے اس نے حضرت نے تفسیر لکھی ہے، معرف القرآن، اور فقہی مسائل اس میں بیان کیے، اور بھی مستند علماء کے تفاسیر رکھیے. اللہ کے اس میں تدبر کرے اور جو ہے فکر کرے، یہ عمل اس سلسلے میں بات رہی. اب دوسری بات کہ جو ہے قرآن کے سلسلے میں جو ہے یہ ماشاءاللہ جامع مدارس ہے میرے بھائیوں.